تم تو اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ زندگی گزارنی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور کائنات کی ہر چیز پر بھاری اور حاوی ہے اللہ کا ذکر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے روز ایک ایسے گناہگار کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس کے 99 اعمال کے دفتر ہوں گے جو سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور حضور نے فرمایا کہ ایک جو اس کا دفتر ہے گناہوں کا یا رجسٹر ہے وہ اس قدر گناہوں سے بھرا ہوا ہے کہ اگر اسے زمین اور آسمان پہ پھیلا دیا جائے، زمین بھی چھپ جائے آسمان بھی چھپ جائے، ایک ابھی 98 باقی ہیں، ایک میں اتنے زیادہ گناہ ہے کہ زمین کو بھی چھپا دے آسمان کو بھی چھپا دے، تو بندے کو ظاہر ہے کہ بڑی پریشانی ہوگی۔ فرشتے کہیں گے مالک اس کے نامہ اعمال میں 98 دفتر ہیں گناہوں کے اور ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کو ذرا دیکھو شاید کوئی اس میں دیکھو کہ کوئی نیکی پڑی ہو، تو فرشتے لے آئیں گے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، کہیں گے مالک یہ ایک نیکی ملی ہے، اس پہ لکھا ہے کہ اس نے پڑھا تھا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، ایک یہ نیکی پڑھی ہے، اللہ پاک اس بندے کے ہاتھ میں دے گا، فرمائے گا جاؤ خود ہی تم نیکیوں والے پلڑے میں رکھو۔ ہاں ظاہر ہے یہ مایوسی کے عالم میں ہوگا، اس نے اپنے اعمال دیکھ لیے، یہ کہے گا مالک میں پہلے ہی بڑا پریشان ہوں، تو اے اللہ مگر تو رحیم ہے کریم ہے، مگر کیا تو مجھے یہ ایک نیکی کا جو ٹکڑا ہے کاغذ کا یہ مجھے دے کے کہہ فرما رہے ہو کہ اس کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دو، تو اے اللہ کہیں تو مجھے اور ذلیل و رسوا تو نہیں کرنا چاہتا؟ اب لوگوں کے سامنے جو تھوڑا بہت میرا راز ہے کہیں اس پہ تو مجھے فاش نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذلت کا توق تو میرے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ پاک فرماتے نہیں، میں تیرا رحمان رب ہوں، میں تیرا رحیم رب ہوں، میں تیرے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو میرا بندہ ہے، جاؤ جا کر یہ رکھو تو صحیح۔ نیکیوں والے پلڑے کے اندر وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر ایک کلمہ طیبہ کی نیکی لکھی ہوئی ہے، جب وہ بندہ جا کر رکھے گا اللہ اکبر، وہ ایک نیکی 98 گناہوں کے دفتروں پر بھاری ہو جائے گی، وہ بالکل پلڑا الٹی طرف پہلے کی طرح ہو جائے۔ اور گناہوں والا آپ کو پتہ ہے کہ جو میزان ہے میدان محشر میں، وہاں جو نیکیوں والا پلڑا ہوتا ہے وہ اوپر کو جاتا ہے، اور جو بھاری پلڑا ہوگا گناہوں والا وہ نیچے کو جائے گا، تو بالکل ایسے وہ اوپر آسمان کی طرف اور گناہوں والا نیچے کی طرف۔ فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک نیکی، وہ نیکی کیا تھی؟ اللہ کے ذکر والی نیکی تھی، اللہ کے کلمہ طیبہ والی نیکی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، فرمایا کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہر چیز پر بھاری ہے، ہر چیز سے قیمتی ہے۔ تو ذکر و اذکار والی زندگی کا ہمیں قرآن اور ہمیں رمضان نے درس دیا ہے۔ حضور چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خانقاہ تھی بغداد شریف میں، اور تعلیم و تربیت کا ایک نظام تھا، اور دن رات لوگوں کا جم غفیر رہتا، اور آپ بھی لوگوں کو درس تعلیمات اور تزکیہ نفس اور درس و تدریس اور ذکر اذکار کی دعوت دیا کرتے، اور اتنا ماشاءاللہ نظام تھا کہ ایک ایک وقت میں جو لنگر شریف کھانے والے لوگ ہوتے، مسافر جو دور دراز سے آتے، بغداد شریف والے نہیں، جو دور دراز سے آتے، صبح اور شام ایک ایک وقت میں 10 ہزار بندے کا خانقاہ پر لنگر شریف پکتا تھا، 10 ہزار بندے کا۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، اور یہ سال ہر سال سے روٹین تھی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ذکر کرتے تھے، تعلیمات سیکھتے تھے، صبح و شام ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، اور ان میں غربا بھی ہوتے، عمرا بھی ہوتے۔ تو آپ نے نام سنا ہوگا سنجر،
ہاں جی، جہاں سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا جو آبائی علاقہ ہے، تو اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا مرید تھا. وہ بھی وہاں جا کے چند دن ٹھہرا، آپ سے ذکر کی دولت لی. جب اس نے دیکھا کہ صبح اور شام کی بنیاد پر اگر 10,000 بندہ صبح کھانا کھائے، 10,000 شام کو کھائے، تو 20,000 بندہ تو ایک دن کا ہی ہوگا. تو اتنا زیادہ لنگر پکتا تھا. جب وہ واپس گیا تو اس نے جا کے حضرت کو خط لکھا، کہا حضور اتنا زیادہ خرچہ ہے اور آپ کا تو اتنا زیادہ کاروبار بھی نہیں ہے کہ چونکہ آپ کاروبار کو ٹائم نہیں دے پاتے، دن رات مخلوق خدا کی خدمت ہے، تزکیہ نفس ہے اور درس و تدریس ہے اور یہ دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. تو اس کا ایک صوبہ تھا نیم روز، اس کا نام تھا نیم روز. کہ حضور یہ ایک پورا صوبہ نیم روز آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں اور یہ خانقاہ کے نام لگاتا ہوں. تو اس ایک صوبے کی اس وقت لاکھوں میں آمدن تھی، آج اربوں میں آپ کہہ لیں. تو یہ لاکھوں کی آمدن جو وہ خانقاہ قادریہ کو جائے گی. تو جب آپ کو خط ملا تو آپ نے فرمایا، اس کا صوبے کا نام تھا نا نیم روز، تو آپ نے فرمایا بادشاہ تمہارا شکریہ. فرمایا جب سے اللہ نے فرمایا کہ نیم شب کی ملک مجھے عطا فرما دی ہے، وہ نیم روز تھا نا، روز آدھا دن. تو کہا جب سے اللہ نے نیم شب کی دولت عطا کر دی ہے، اب دنیا کے کسی صوبے اور ملک کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب کہ رات کو اٹھ کر وہ جو 2 رکعت نماز تہجد پڑھتا ہوں، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری برکات عطا فرما دی ہیں. تو ہمارا بھی یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہم صرف مادی جو وسائل اور اسباب ہیں انہی پر ہی ہم سارے کا سارا تقیہ بھروسہ اور اسی پر اعتماد کرتے، اس میں کوئی شک نہیں. تدبیر کرنا میرے پیارے نبی پاک کی سنت ہے، محنت کرنا حضور نبی پاک کی سنت، آپ کی تعلیمات ہیں. مگر یاد رکھیں اعمال کے اندر تاثیر اللہ ہی پیدا فرماتا ہے. اگر اللہ اعمال سے تاثیر کھینچ لے، مطلب آگ سے تاثیر کھینچ لے، تو حضرت ابراہیم پر آگ نے اثر تو نہیں کیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آپ نے چھری چلائی، گلا نرم و نازک، چھری تیز دھاردار ہے، مگر اللہ نے تاثیر چھین لی کاٹنے کی، چھری کاٹ نہ سکی. وہی چھری آپ نے غصے سے ماری تو پتھر میں پیوست ہو گئی، مگر گلا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نہ چلے. تو اللہ رب العالمین چاہے تو کوئی بندہ زہر پی لے، اللہ زہر سے تاثیر چھین لے، زہر اثر نہ کرے. اور اسی طرح آدمی بیمار ہے، دوائی کھاتا ہے، تاثیر اللہ تعالیٰ چھین لے تو دوائی کھاتا جاتا ہے، مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. تو زندگی، عزت، رزق، برکت اللہ کے ذکر میں ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی جب تک چلتا رہتا ہے، یہ جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور پانی کا حسن اس میں ہے کہ اس میں روانی رہے. پانی کا حسن اس میں ہے کہ اس میں روانی رہے. پانی میں جوانی اسی میں ہے کہ وہ رواں رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک پانی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو روانگی دے کے رکھتا ہے. جب پانی ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر جوہر بن جاتا ہے، تالاب بن جاتا ہے. چلتا ہوا پانی تھوڑا بھی ہو تو وہ طہارت دیتا ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. بلکہ چلتے ہوئے پانی میں اگر تھوڑی بہتی گندگی بھی مل جائے، اتنی گندگی مل جائے کہ اس کا رنگ نہ بدلے، پانی چلتا رہے اس کا رنگ نہ بدلے، تو وہ پانی صاف ہے، پاکیزہ ہے. اگر پانی کھڑا ہو جائے، جتنا مرضی زیادہ ہو، کھڑا ہو جائے پانی اور وہ گدلا ہو جائے اور اس کے اندر گندگی پڑ جائے، وہ پاک نہیں کرتا. تو کیا ہے؟ چلتا پانی مائے جاری. کیوں؟ اس پر بھی علماء نے لکھا کہ اللہ کا ذکر ہر چیز کی روح ہے، ہر چیز کی روح ہے. جب تک پانی چلتا رہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس میں روح ہوتی ہے. اس روح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کو استعمال کرتا ہے اس کو طہارت عطا کرتا ہے. اسی طرح حضور نبی پاک نے فرمایا درخت جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے. جب تر و تازہ رہتا ہے تو اسے جلایا نہیں جاتا.
اسے چولہے میں نہیں ڈالا جاتا، اس سے دیگ نہیں پکائی جاتی، اور جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے حضور نے فرمایا وہ درخت پر سوکھنا لازم ہو جاتا ہے۔ جب وہ سوکھ جاتا ہے پھر اسے جلایا جاتا ہے، اسے ایندھن بنایا جاتا ہے، اسے لکڑیاں جلانے کے لیے کام میں لا کر اس کے چولہے کے اندر جلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضور نبی پاک نے فرمایا جب تک نیا کپڑا ہوتا ہے، یہ نیا کپڑا ہوتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور میں اسے تم شوق سے پہنتے ہو۔ ہم اس لیے نہیں پہنتے کہ یہ نیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پہننے والے کی محبت ہو جاتی ہے کہ یہ نیا ہے۔ جیسے ہی یہ اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے یہ میلا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایک لمحہ جسے چاہو کے ساتھ پہنتے ہیں اسے فوری طور پر اتارنے کو دل کرتا ہے، کیوں اب میلا ہو گیا، اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو کپڑا اللہ کا ذکر چھوڑے تو اتار کے پھینک دیا جاتا ہے یا دھونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ درخت اگر اللہ کا ذکر چھوڑے تو وہ سوکھ جاتا ہے، پانی اللہ کا ذکر چھوڑے تو وہ گدلا، تالاب اور جوہر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اگر یہ بندہ مومن اللہ کا ذکر چھوڑ دے گا تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اور جب تک یہ ذکر کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو سکون، اطمینان اور عزت اور اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازتا رہے گا۔ اور پھر اللہ کا ذکر کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔